أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہم اللہ کے فضل سے 28ویں پارے کے مضامین کا مختصر جائزہ لیں گے۔ ناظرین کرام، 28واں پارہ سورۃ المجادلہ سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ المجادلہ مدنی سورت ہے۔ مجادلہ کا معنی جھگڑا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک اللہ کی بندی صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے جھگڑا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں۔ واقعہ اس میں یہ ہے کہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خولہ کے شوہر تھے، عربوں کے ہاں ایک بات مشہور تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اگر ماں کہہ دیتا، انت علی کظہر امی، ان کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ کوئی شخص اگر اس طرح سے کہہ دیتا غصے میں آ کر کہ تو میرے اوپر میری ماں جیسی ہے، تو اہل عرب کے دستور کے مطابق اس خاتون کو طلاق ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت خولہ بنت ثعلبہ تشریف لائیں اور آپ سے آ کے انہوں نے پوچھا کہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا ہے اور مجھے ماں کہہ دیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ چونکہ اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف فرمایا اور اپنے خیال کا اظہار فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے خاوند پر حرام ہو گئی ہو۔ اس پر وہ خاتون جھگڑنے لگی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ظاہر ہے اس کی طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، اور یہ ساری باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کر رہی تھی وہ گھر کے ایک کونے میں الگ بیٹھی بات کر رہی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث کر رہی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ اتنی آہستہ آواز سے بول رہی تھی کہ میں نے بھی اس کی بات، اس کی آواز نہیں سنی، لیکن اللہ کریم نے عرش پہ سن لی اور اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دیں اور یہ فرمایا جن خواتین سے تم زہار کرتے ہو، اگر کوئی شخص کسی سے زہار کرتا ہے تو وہ اس کی ماں بن نہیں جاتی، ماں تو وہی ہے جس نے جنا ہے اور جننے والیوں کے علاوہ کوئی ماں نہیں ہو سکتی، اور اس طرح سے اگر کوئی شخص زہار کرتا ہے تو یہ گناہ کی بات ہے، اس پر اس کو کفارہ ادا کرنا چاہیے، اور جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا وہ اپنی خاتون خانہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ اور کفارہ زہار کا اس کے اندر یہ بیان فرمایا گیا کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد کرنے کی استطاعت اس میں نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے۔ اس میں لگاتار رکھنے کی بھی شرط ہے، اور درمیان میں اگر ایک بھی روزہ مس ہو گیا تو پھر اس کو دوبارہ جو ہے وہ روزے شروع سے شروع کرنے پڑیں گے۔ اور اگر کوئی شخص 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے کی بھی سکت اور طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے اللہ کریم نے تیسرا آپشن یہ دیا ہے کہ پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یوں اگر یہ تینوں میں سے کوئی آپشن وہ لے لیتا ہے اور زہار کا کفارہ ادا کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی خاتون خانہ کے ساتھ اسی طرح سے تعلق زوجیت قائم کر سکتا ہے اور اپنا نکاح جاری رکھ سکتا ہے جس طرح کہ وہ پہلے تھا، گویا زہار سے طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اللہ کریم نے یہ حکم نازل فرما دیا، اور اس کے بعد اللہ کریم نے احکام الہی سے بغاوت کرنے والوں کے بارے میں وعید سنائی ہے اور تنبیہ بیان فرمائی ہے کہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے جس طرح سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا ہوئے۔ چونکہ منافقین اور جو دشمنان اسلام تھے وہ اسلام کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں کرتے تھے، اسی حوالے سے یہ وعید اور تنبیہ سنائی گئی، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ جب تم سازش کرتے ہو تو تمہارا خیال ہے کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے، اگر تم محفل کے اندر 3 ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے،
5 ہو تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور کوئی بھی محفل ایسی نہیں جس کے اندر کوئی کم افراد ہوں یا زیادہ افراد ہوں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر موجود نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثم استوى علی العرش 7 دفعہ قرآن پاک میں آئے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، کس طرح کیا پوزیشن ہے اللہ تعالیٰ عرش پہ استوا کی کیفیت کیا ہے، ہم اس کے بارے میں کسی قسم کی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے اور کسی قسم کا تصور قائم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود وہ وسع کرسی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان پر حاوی ہے، گویا اللہ تعالیٰ کا عرش، اللہ تعالیٰ کی کرسی، اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہیں اور پوری کائنات کو اپنے علم کی بنیاد پر مانیٹر فرما رہے ہیں، ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز، ایک ایک جگہ، کوئی بھی ایسا کونا کھدرا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر تمام محافل کے اندر، تمام مجالس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص یا افراد جو ہیں، یہ کوئی افراد کا گروہ وہ کوئی سازش کرتا ہے یا کوئی بھی غلط بات کرتا ہے، چاہے سرگوشیاں کرتا ہے، تو تمام کی تمام باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور قیامت کے دن ان کو بتائے گا کہ یہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے۔ ناظرین کرام، کوئی بھی شخص جب گناہ کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے گناہ کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا، اور یا یہ کہ میں اکیلا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے۔ جب بھی تم کسی محفل میں کوئی بھی بات کرتے تو اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ حقیقت میں 4 گواہ بنا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ فرمانے والے ہیں، اس کے علاوہ 4 گواہیاں وہ شخص بنا رہا ہے۔ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلا جو اس کے خلاف گواہ بنتا ہے وہ اس کا اعمال نامہ ہے، کہ فوری طور پر اس کے اعمال نامے میں وہ چیز لکھی جاتی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ وہ جو بھی کوئی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، کوئی وہ حرکت کرتا ہے، وہ فوراً لکھ دی جاتی ہے اور لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اعمال نامہ جس کے اندر وہ لکھ دیا جاتا ہے وہ ایک سب سے پہلی اور اولین گواہی ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، یہ لے اپنی کتاب اور اپنا کھاتا خود پڑھ لے کہ تو نے کیا کرتوت کیے تھے، یہ تمہارے خلاف یہی گواہی، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تیرے خلاف یہی گواہی کافی ہے۔ دوسری گواہی فرشتوں کی، جو لکھنے والے فرشتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، کندھوں پہ بیٹھے ہیں، وہ ہر وقت دیکھتے ہیں، اور کوئی موقع، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ یہ لوگ اپنی ڈیوٹی سے غافل ہوں، اور ہر وقت یہ لکھتے رہتے ہیں اور اللہ کے دربار میں پہنچاتے رہتے ہیں، اور دوسری گواہی جو ہے وہ فرشتوں کی ہوتی ہے۔ اور تیسری گواہی ناظرین کرام اس زمین کی اور اس جگہ کی ہوتی ہے کہ جس جگہ پہ انسان کسی گناہ یا کسی بھی برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا سورہ زلزال کے اندر کہ قیامت کے دن یہ جو زمین ہے یہ ساری خبریں اللہ تعالیٰ کو اس دن دے گی، ہر چیز جو ہے وہ اٹھا کے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور انسان حیران ہو جائے گا، وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا کہ زمین آج بولنے لگی ہے اور زمین بھی ساری خبریں دینے لگی ہے۔ تو یہ تیسری گواہی جو ہے وہ اس کی بن رہی ہوتی ہے۔ چوتھی گواہی ناظرین کرام انسان اپنے وجود کی بنا رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا وجود بھی اس کے کرتوتوں کے اوپر گواہ ہے، اور قیامت کے دن جب یہ اپنی زبان سے انکار کرے گا اور اس تمام گناہوں سے یہ برات کا اظہار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر، اس کی منہ کو سیل کر دیں گے اور زبان پر مہر لگا دیں گے، اور پھر اس کے ہاتھوں کو اور اس کے پاؤں کو اور اس کے جسم کو قوت گویائی عطا ہوگی۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، یہ بات کہنا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا تمام علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو علم ہے ہی، ساتھ انسان یہ 4 گواہیاں بھی بنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے چھپ کے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ چھپا جا سکے، لہٰذا ہر قسم کی سازش، ہر قسم کی برائی اور ہر قسم کے گناہ سے ہر وقت بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، یہود اور منافقین کی جو آپس میں سرگوشیاں ہوتی تھیں اور مختلف قسم کی جو گستاخیاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے، ان کا ذکر ہے، اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپس میں سرگوشیاں نہ کیا کرو۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آ کے سلام کہتے تھے، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا
وہ آ کے اس سلام کو بدل کے السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے تھے، جس کا معنی تھا تم پر موت ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی یہودی یا کافر سلام کہے تو اس کو وعلیکم السلام نہیں کہنا۔ پہلے تو اول تو یہ ہے کہ اس میں اس سلام میں کسی کافر کے ساتھ پہل نہیں کرنی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جواب میں بھی وعلیکم السلام نہیں کہنا بلکہ صرف وعلیکم کہنا ہے، اس لیے کہ اگر اس نے اپنی کوئی زبان کے اندر کوئی ایسا زبان کو پھیر کر یا کسی طرح بھی اس نے غلط لفظ ادا کیا ہے، السلام کی بجائے السام کہا ہے یا دعا کی بجائے بد دعا دی ہے، تو وہ بد دعا اسی پر لوٹ جائے، صرف وعلیکم کہہ دینا چاہیے تاکہ اگر اس نے دعا دی ہے تو وہ بھی اس پر لوٹے، اور اگر اس نے بد دعا دی ہے تو وہ بھی اسی پر لوٹے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے تھے، اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ الگ بیٹھ کے کانا پھوسی یعنی سرگوشی کے انداز میں بات کرے، رازداری سے بات کرے۔ اور ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بہت سی تعداد میں لوگ آتے تھے تو آپ کے لیے یہ بات تکلیف کا باعث تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آنے کے لیے ایک شرط لگا دی اللہ کریم نے کہ جو بھی شخص محفل میں آ کے سرگوشی کرنا چاہے گا وہ پہلے صدقہ دیا کرے گا۔ اگرچہ یہ کوئی وجوبی حکم نہیں تھا، یہ واجب نہیں تھا، ایک استحباب کا حکم تھا کہ پہلے صدقہ کر لیا کرے تاکہ آپ کے ساتھ سرگوشیاں کرنے والے کم ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں پر، اہل ایمان پر یہ بات گراں گزری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کرنا چاہتے اور رازداری کی بات کرنا چاہتے تو اس سے پہلے ان کو وہ صدقہ دینا پڑتا تھا، تو اللہ کریم نے وہ حکم بعد میں منسوخ فرما دیا اور فرمایا کہ بغیر صدقات کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عام محفل کے آداب بھی بتائے گئے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی کسی محفل میں بیٹھو تو کھل کر ایک دوسرے کو جگہ دے کر، اور جب کہا جائے کہ کھل کے بیٹھو تو کھل جایا کرو، اور یہ نہ ہو کہ کسی کی جگہ پر کوئی شخص بیٹھ جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہو تو کوئی شخص کسی دوسرے کی جگہ پر نہ بیٹھے، اور اپنا دائرہ وسیع کر لیا کرو اور دوسرے لوگوں کے لیے جگہ بنا دیا کرو۔ یہ عمومی محفل کے بھی آداب ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام منافقین کا ذکر ہے، اور خاص طور پہ ان منافقین کا جنہوں نے یہود کے ساتھ اور دیگر کفار کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھائی ہوئی تھیں، اور یہ مل کر ایک طرف وہ مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر ایک جتھا بنایا ہوا تھا، قسمیں اٹھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے لوگ مل کے ایک پارٹی بنتے ہیں، ایک فوج بنتے ہیں، ایک گروہ بنتے ہیں، اور اس گروہ کا نام ہے حزب الشیطان۔ یہ شیطان کی فوج ہے، اس میں منافقین بھی شامل ہیں، یہود بھی شامل ہیں، دیگر کفار بھی شامل ہیں، اور فرمایا جو حزب الشیطان ہے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جو شیطان کی پارٹی ہے، یعنی دنیا میں فوجیں دو ہی ہیں، ایک فوج اللہ کی فوج ہے، ایک فوج جو ہے وہ شیطان کی فوج ہے۔ شیطان کی فوج کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی فوج کا ذکر ہے۔ اللہ کی فوج میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر اس شخص کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، چاہے ان کا اپنا کوئی نہ ہو، چاہے ان کے اپنے بیٹے، اپنے باپ، اپنے عزیز و اقارب میں سے کوئی شخص ہو۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے یہ اس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ دوستی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے، فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ فرما دیا ہے، اور یہ ہیں اصل ایمان والے۔ ناظرین کرام، جو لوگ اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داریوں کو چھوڑتے ہیں، اپنے حلقہ احباب کو چھوڑتے ہیں، اور اپنے تعلق اور اپنی نسبتوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر یہ انعام دیتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے لیے اپنے رشتہ داروں کی ناراضگیاں مول لی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو انعام کے طور پر اپنی رضامندی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کی فوج ہیں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی فوج ہیں، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی فوج ہی جو ہے، اللہ کی فوج ہی کامیاب ہونے والی ہے۔
گویا اللہ کی فوج اس وقت بنتی ہے جب کوئی شخص اللہ کے لیے محبت رکھے اور اللہ کے لیے ہی نفرت رکھے تو وہ اللہ کی فوج کا سپاہی بنتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الحشر ہے، اور سورۃ الحشر کا ایک نام سورہ بنو نضیر بھی کہا جاتا ہے۔ بنو نضیر ایک قبیلہ تھا یہود کا۔ یہود مدینہ کے 3 مشہور قبائل تھے جو مدینہ کے ارد گرد آباد تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نضیر، ایک بنو قریظہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے، میثاق مدینہ کے اندر یہ سب لوگ شامل ہو گئے تھے، لیکن یہ لوگ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے اور مختلف اوقات میں مختلف قسم کی سازشیں کرتے رہے، اور بالآخر یہ لوگ مدینہ سے نکال دیے گئے یکے بعد دیگرے۔ اور یہ یہاں اس صورت کے اندر سورۃ الحشر کے اندر بنو نضیر کی جلا وطنی کا ذکر ہے، اور اس کا معاملہ یوں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے کے تصفیے کے لیے وہاں پہ تشریف فرما تھے بنو نضیر کے محلے میں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازش کی، اور آپ جہاں پہ تشریف فرما تھے اوپر دیوار سے ایک بھاری پتھر پھینک کر نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ ہلاک کرنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع فرما دی، آپ وہاں سے تشریف لے آئے، اور بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان کے قلعوں کا جو ہے محاصرہ کر لیا جائے۔ چونکہ ان کے قلعوں کے ارد گرد بہت سارے درخت تھے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کچھ درخت کاٹ دیے جائیں، کچھ درختوں کو آگ لگا دی جائے، اور یوں ان کے خلاف ایک لمبا طویل محاصرہ ہوا، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی ایک امتیازی خصوصیت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو چند امتیازات دیے گئے ان میں ایک امتیاز یہ ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت سے جو ہے دشمن مجھ سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رعب ڈال دیتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں جب محاصرہ مسلمانوں نے کیا تو بنو نضیر کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا، بالآخر وہ اس شرط پر وہاں سے جلا وطن ہونے پر آمادہ ہو گئے، یعنی ہر وہ سامان لے کے جانے کی اجازت ہے جو وہ اونٹوں پر لاد کر لے جا سکے، لہٰذا ان لوگوں نے اپنے گھر اور اس کے شہتیر وغیرہ تک اکھاڑ لیے تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ سامان جو ہے وہ اپنا لے جا سکیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پورے قلعے کو اور ان کی پوری بستی کو باعث عبرت بنا دیا۔ فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، کیسا منظر ہے کہ وہ خود بھی اپنے گھروں کو اکھاڑ رہے ہیں، باہر سے مسلمان جو ہیں ان کے گھروں کو اکھاڑ رہے ہیں، تو اس حشر کا یعنی ان کو نکالے جانے کا یہاں پہ ذکر ہے۔ ناظرین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ فرما کے کہ جو درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر کاٹے گئے تھے، اس پر کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اسلام جو ہے وہ درختوں کو کاٹنے سے تو منع کرتا ہے، اور بالعموم جو جہاد کے آداب ہیں اس میں درخت اور فصلیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جاتا، تو یہ پھلدار درخت کھجوروں کو کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ ویسے تو اس لیے کاٹا جا رہا تھا کہ جنگی حکمت عملی کے تحت ایک تو ان کے اوپر رعب طاری ہو، اور دوسرا جو اوٹ ان کو آڑ حاصل تھی ان درختوں کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو جو آپ کے حکم سے یہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفیکیشن عطا فرمائی، یہ سرٹیفکیٹ عطا فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، کہ یہ جو درخت تم نے کاٹے ہیں یا جو تم نے چھوڑ دیے ہیں، فرمایا یہ اللہ کے حکم سے ہوا، یعنی حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، پورے قرآن کے اندر یہ حکم کہیں نہیں ہے کہ فلاں درخت کاٹ دو اور فلاں درخت نہ کاٹو، یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حکم میں نے دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے فرامین ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور وہ بس اتنا فرق ہے کہ اس وحی کی تلاوت نہیں کی جاتی اور اس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ وحی مطلوب ہے جو قرآن پاک ہے، اور وہ وحی غیر مطلوب ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مال فے اور مال غنیمت کا فرق بتایا گیا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، اور مال فے اس مال کو کہتے
کہتے ہیں جو مسلمان کسی قوم پر حملہ آور ہوں لیکن بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے تو یہ مال فے ہے، لیکن دونوں کے مصارف میں فرق ہے۔ یہاں پہ ان مصارف کی تفصیل دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مال فے کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اور یہاں پہ حجیت حدیث کی ایک اور دلیل فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لو، اور جس بات سے آپ منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات وہ قانون کا درجہ رکھتی ہے، آپ کسی بات سے روک دیں وہ بھی قانون ہے، آپ کسی بات کا حکم دے دیں وہ بھی قانون ہے۔ اور اسی آیت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی خاتون کو روکا تھا کہ یہ بالوں کا جوڑا نہ بنایا کرو، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں جوڑا کرنے سے منع فرمایا۔ اس خاتون نے آگے سے اعتراض کر دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو بالوں کے جوڑے کا ذکر ہی نہیں ہے، تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ نے یہ نہیں پڑھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو چیز تمہیں اللہ کا رسول دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو خاتون نے کہا ہاں یہ تو پڑھا ہے، تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن نے ہی منع فرمایا ہے۔ گویا اللہ کے قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حجیت اور اتھارٹی قائم فرما دی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک آیت نازل ہوئی، جو آیت تو عمومی ہے لیکن اس کے شان نزول میں یہ بتایا جاتا ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تھا اور آپ کے پاس اس مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کے نبی کے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ اس پر ایک شخص صحابہ میں سے جس کا نام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کروں گا۔ جب وہ ان کو گھر لے کے گئے اور گھر جا کے اہل خانہ سے پوچھا کہ گھر میں کھانا موجود ہے، تو پتہ چلا کہ گھر میں کھانا تو صرف اتنا موجود ہے جتنا بچوں کے لیے ہے، علاوہ ازیں کھانا نہیں ہے، یعنی والدین کے لیے بھی گھر میں کھانا نہیں تھا۔ تو یہ دونوں اللہ والے میاں بیوی ابو طلحہ انصاری اور ان کی زوجہ محترمہ، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے لہٰذا اس کی مہمان نوازی تو لازمی ہے، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو اور ہمیں کھانا دے دینا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور کھانا جب ہمارے آگے آ جائے تو میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں گا، تم دیا بجھا دینا اور وہ سمجھے گا مہمان کہ میں بھی ساتھ کھا رہا ہوں، اور تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ یوں سارا خاندان بھوکا سویا اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نے کھانا کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی شان میں یہ آیت نازل فرما دی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے آپ کو مصیبت میں رکھ کر دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے، فرمایا یہ لوگ جو ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہونے والے۔ صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ آیت سنائی اور بتایا کہ اے ابو طلحہ تمہارے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، تم نے کیا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو چھپ کر نیکی کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اور خاص طور پر اس میں جب اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ لیکن یہ تو واقعہ ایک حضرت ابو طلحہ انصاری کا ہے، بالعموم تمام انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، سب کے لیے ایثار اور قربانی کا اظہار کیا، اور یہ آیت بالعموم تمام کو شامل ہے۔ یہاں فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو دل کی لالچ سے بچ جائے، یعنی اپنے نفس کی بخیلی سے جو شخص بچ جاتا ہے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اسی کو کامیابی ملتی ہے۔ اور یہ شح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑی ہی بری بلا اور انتہائی خطرناک بیماری ہے، اور فرمایا شح سے بچا کرو، اس لیے کہ پہلے لوگ بھی جو ہلاک ہوئے وہ اس شح کے وجہ سے ہو، یعنی نفس کی بخیلی، جو نفس کی کنجوسی ہے، اپنے دلوں کا لالچ ہے، فرمایا اس کو نکال دو، اس لیے کہ پہلے لوگوں کو بھی اسی نے ہلاک کیا اور خون ریزی پر آمادہ کیا، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو انہوں نے حلال کیا۔ یہ سب کچھ شح یعنی دل کی بخیلی، نفس کی بخیلی کی وجہ سے ہوا۔
اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد منافقین کا کردار بیان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جو عبداللہ بن ابی تھا، جب بنو نضیر کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ جاری تھا، تو عبداللہ بن ابی منافق جو رئیس المنافقین تھا، اس نے پیغام بھیجا تھا بنو نضیر کی طرف کہ تم ڈٹے رہو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور اگر تمہیں کچھ ہوا یا تمہیں نکلنا پڑا ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، یعنی ہم تمہاری ہر طرح کی مدد کریں گے۔ لیکن یہ بعد میں مدد نہیں کر سکا، اور نہ اس نے کرنی تھی۔ اپنے ہی وعدے، اپنے ہی پیغام سے یہ شخص پھر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں، اور منافق بظاہر ایک جتھا معلوم ہوتے ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھتے ہو کہ یہ اکٹھے ہیں، حالانکہ یہ ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے بھی یہ مخالف ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کا کردار ہی یہ ہے جیسا کہ شیطان کا کردار ہوتا ہے۔ شیطان بھی ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ انسان کو بہکاتا ہے، اس کو کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کفر کرنا شروع کر دیتا ہے پھر کہتا ہے تمہارے کفر سے میں بری ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا کردار چاہے شیطان کا ہو، چاہے منافقین کا ہو، چاہے کفار کا ہو، جو بھی اس طرح کا کردار اپناتے ہیں، اور وہ کسی کو بہکانے والے اور بہکاوے میں آنے والے، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہما فی النار، کہ دونوں ہی جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، اور دونوں ہی جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 18 سے اہل ایمان کو فکر آخرت کی دعوت دی گئی ہے، اور محاسبہ نفس کی دعوت دی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور ڈرتے رہا کرو، اور ہر شخص اس بات کی طرف توجہ کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی قیامت کے لیے وہ کون سا عمل ہے جو وہ جمع کروا رہا ہے اور قیامت کے دن اس کو کام آئے گا۔ اس کے بعد قرآن پاک کی عظمت کا بیان ہے کہ قرآن پاک جو ہے اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ پھٹ جاتا، لیکن یہ انسان ہے جس نے اس کو قبول کر لیا۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ اللہ کے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اتنی عظیم کتاب ہے، لیکن اس اتنی عظیم کتاب کہ دنیا میں مخلوقات میں سب سے زیادہ سخت جو مخلوق سمجھی جاتی ہے وہ پہاڑ اور چٹانیں، کہ جن کے بارے میں انسان سمجھتا ہے کہ ان کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن کی عظمت کو وہ لوگ بھی برداشت نہ کر سکتے، قرآن کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے۔ کس نے برداشت کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے برداشت فرمایا، اور قرآن نازل ہوا جس سے پہاڑ پھٹ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور وہ جو کیفیت حدیث کے اندر آتی ہے کہ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے تو آپ کے اوپر کپ کپی طاری تھی، اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے اور میرے اوپر کپڑا اڑ دو۔ تو بہت سارے لوگ اس واقعے کو یوں سمجھتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ذالک کوئی کمزوری تھی کہ آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہوئی، یا آپ کی کیفیت جو ہے وہ بدل گئی۔ یہ گویا کوئی کمزوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کوئی ضعف تھا آپ کے اندر، ایسی بات ہرگز نہیں تھی۔ کہ گویا پہاڑ ہی تو ٹوٹا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے کہ پہاڑ برداشت نہ کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر گئے، ذرا سی کیفیت بدلی، یہ تو آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو یہی بات اللہ کریم نے فرمائی ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکتا، وہ اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے، اور سورۃ الممتحنہ کے اندر بنیادی طور پر ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اس کے شان نزول میں، کہ جب معاہدہ حدیبیہ کفار مکہ نے توڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مکہ پر چڑھائی کا ارادہ فرمایا، لیکن آپ نے ابھی اپنے ارادے کو خفیہ رکھا ہوا تھا کہ ایک صحابی رسول جو بدری صحابی تھے، حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اہل خانہ مکہ میں تھے اور ان کو اپنے اہل خانہ کی ہردم فکر رہتی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں اہل مکہ کو اطلاع کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو فتح تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرما ہی دینی ہے، لیکن میرے اس صرف خط لکھنے سے ان لوگوں کے دل میں میرے ساتھ ہمدردی پیدا ہو جائے گی، اور میرے بچے جو ہیں وہاں پہ مزید حفاظت سے ہو جائیں گے، اور میرے بچوں کو کوئی گزند نہیں پہنچائیں گے۔ اس خیال سے انہوں نے ایک خاتون سارہ نامی ایک لونڈی، جو کہتے ہیں عبد المطلب کی لونڈی تھی، اس خاتون کو یہ خط پکڑا کے مکے بھیج دیا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اطلاع فرما دی کہ ایک خاتون جو ہے وہ خط لے کر جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور روضہ خاک کے مقام پر آپ کو ایک عورت جاتی ہوئی ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ جب یہ تینوں لوگ وہاں پہ پہنچے تو اس عورت کی تلاشی لی، ان کو خط نہیں ملا۔ اب جب خط نہیں ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے کہا، اب ہمارے جیسا کوئی شخص ہوتا تو واپس لوٹ آتا کہ خط تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہارے پاس خط نہ ہو، خط تمہارے پاس ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، تم خط دے دو۔ اس پر اس خاتون نے جو اپنی بالوں کی میڑیوں کے اندر خط چھپایا ہوا تھا وہ نکال کے دے دیا۔ واپس خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو بات معلوم ہوئی کہ یہ تو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام حضرت حاطب کے خلاف سیخ پا ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حاطب بن ابی بلتع سے پوچھا تو آپ نے صاف صاف سیدھی سیدھی بات بتا دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقت کی وجہ سے اور بدری صحابی ہونے کی وجہ سے ان کی یہ معذرت قبول فرما لی، انہوں نے معذرت کی، یہ معذرت قبول کر لی گئی، اس لیے کہ اللہ کریم نے بدری صحابہ کے بارے میں یہ کہہ رکھا ہے کہ اعملوا ما شئتم وقد غفرت لکم، تم نے جو کرنا ہے کرتے رہو، تمہارے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتع کو تو معاف فرما دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ احکام جاری فرما دیے کہ آئندہ کسی مسلمان کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کفار کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا اپنے آپ کا ہی نقصان کرنے کے مترادف ہے۔ وہ کبھی کسی کے دوست ہو نہیں سکتے، جب کبھی وہ آپ کے اوپر قابو پائیں گے، آپ کے اوپر غلبہ حاصل کریں گے تو انہوں نے ہمیشہ آپ کو گزند اور نقصان ہی پہنچانا ہے۔ یبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم، ان کی دست درازیاں بھی آپ کے خلاف ہوں گی، ان کی زبان درازیاں بھی آپ کے خلاف ہوں گی، اور کبھی بھی وہ لوگ جو بھی اہل کفار ہیں کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ بطور مثال ذکر کیا گیا ہے کہ جس طرح اہل کفر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اظہار فرمایا، تم لوگ بھی اسی طرح سے برات کا اظہار کرو۔ اور پھر کفار سے دوستی کی ممانعت میں کیٹیگرائزیشن کر دی گئی ہے کہ کفار کی دو کیٹیگریز ہیں بنیادی طور پر، وہ کفار جو لوگ اہل اسلام کے خلاف دشمنی میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے، حربی کافر نہیں ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں بھی ملوث نہیں ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں بھی سرگرمی نہیں دکھاتے، بلکہ ایک اچھے معاشرتی، ایک اچھے شہری کی حیثیت سے مسلمانوں کے ساتھ اچھے معاشرتی تعلقات کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ فرمایا ان کے خلاف اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتا۔ فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جو لوگ لڑائی میں ملوث نہیں ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں بھی ملوث نہیں ہیں، جبکہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں اور مسلمانوں کو نکالنے کے لیے اور مسلمانوں کو گزند تکلیف پہنچانے کے لیے ہر دم سرگرم عمل رہتے ہیں، فرمایا ان سے نہ دوستی ہو سکتی ہے نہ کسی قسم کا تعلق ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام ان خواتین کا تذکرہ ہے جو مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ آ جاتی تھیں۔ چونکہ معاہدہ حدیبیہ کے اندر خواتین کے حوالے سے الگ سے کوئی ذکر نہیں تھا، بس یہی تھا کہ جو بھی کوئی شخص مکہ سے مدینہ آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور ظاہر ہے اس حکم کے اندر خواتین بھی شامل تھیں، لیکن بطور خاص خواتین کے لیے کوئی شک شامل نہیں تھی۔ اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو بھی خواتین مکہ سے مدینہ آئیں ان کی جانچ کر لی جائے، ان کا امتحان کر لیا جائے، اسی لیے اس صورت کا نام ممتحنہ قرار پایا کہ ان کا امتحان کر لیا جائے، اور اگر اس کے امتحان کے بعد یہ سمجھ آئے کہ یہ خواتین جو ہیں یہ مومنین ہیں، یہ مومنات ہیں، مومن ہو چکی ہیں، تو مومن خواتین کو واپس نہیں کیا جائے گا، البتہ جو خواتین مومن نہیں ہیں ان کو واپس کر دیا جائے گا، اور جو مومن فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مومنات اگر پتہ چل جائے کہ یہ مومنات ہیں فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، ان کو کفار کی طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورت کے اختتام پر بیعت النساء کا ذکر ہے
کہ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ خواتین جو آتی ہیں مومنات تمہارے پاس آ کر بیعت کرنا چاہتی ہیں تو ان سے بیعت لے لیا کرو، اور یہ بیعت کن باتوں پر ہوگی؟ فرمایا ان باتوں پر ہوگی کہ وہ یہ بیعت کریں، اس بات کا وعدہ کریں۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے وعدہ کرنا، یعنی اس بات کا وعدہ کریں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، کبھی چوری نہیں کریں گی، بدکاری کی مرتکب نہیں ہوں گی، اور قتل اولاد کی بھی مرتکب نہیں ہوں گی، اور پھر یہ کہ بہتان ترازی نہیں کریں گی، اور بہتان ترازی میں خاص طور پر یہ کہ دوسروں کی اولاد کو اپنے شوہروں کی طرف منسوب نہیں کریں گی، کسی قسم کے بہتان ترازی کی اس طرح کے فعل میں ملوث نہیں ہوں گی، نہ آگے نہ پیچھے، اور پھر فرمایا کہ نافرمانی نہیں کریں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور کسی قسم کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فرمایا کہ ان باتوں پر جو خاتون آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے، یعنی آپ کے ساتھ وعدہ کرے، فرمایا اس سے بیعت لے لیا کرو، فبایعہن، اس سے آپ بیعت لے لیا کریں، واستغفر لہن اللہ، اور اس سے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت بھی طلب فرمایا، اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے۔ اور جو اس صورت کا مرکزی مضمون ہے کہ کفار سے دوستی نہ رکھو اور ان کی طرف دوستی کے ہاتھ نہ بڑھاؤ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس مضمون کی اہمیت کے پیش نظر اس کو بالتکرار بیان فرمایا گیا ہے، اور سورت کی آخری آیت میں پھر کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ کفار کے ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہو چکا ہے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی ہرگز نہ کرو۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ صف ہے، اور سورہ صف کا بنیادی موضوع تو جہاد ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام بھی دیے ہیں، اور جہاد کو ایک تجارت قرار دیا ہے کہ اہل ایمان اللہ کے ساتھ ایک سودے بازی، ایک تجارت کرتے ہیں اپنی جان اور اپنے مالوں کے بدلے میں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت اور مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے، اور پھر ساتھ یہ وعدہ بھی دیتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ آخرت کے ان انعامات کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر فتح بھی عطا فرمائے گا۔ یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ اس ایک سودے کے بدلے، اس ایک تجارت کے بدلے دے دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اس کے پس منظر میں یہ بات ہے کہ بعض صحابہ کرام اور بعض مومن مسلمان یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ اسلام کے جو جتنے بھی شریعت اسلامیہ نے کام بتائے ہیں اور اعمال کرنے کو حکم دیا ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ بہتر عمل کون سا ہے تو ہم وہ کریں گے۔ اور جب جہاد کا حکم آ گیا، یعنی یہ جہاد کا حکم آنے سے پہلے کی بات ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم دے دیا گیا، قتال کا حکم دے دیا گیا کہ سب سے زیادہ اللہ کریم کو جو کام پسند ہے شریعت اسلامیہ کے کاموں میں، اور پسندیدہ ترین کام وہ اللہ کے راستے میں قتال کرنا اور جہاد کرنا ہے، تو اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ پس و پیش سے کام لینے لگے۔ اس لیے حکم آیا کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کے بارے میں کہتے کیوں ہو، اور ہر طرح کا قول و فعل کا جو تضاد ہے وہ اس حکم کے اندر شامل ہے۔ فرمایا کسی بھی طرح کا جو قول و فعل کا تضاد ہے، چاہے وہ فعل ماضی سے تعلق رکھتا ہو کہ کوئی کام کسی نے کیا نہیں اور وہ کہے کہ میں نے کیا ہے، یا پھر مستقبل کے حوالے سے کوئی کام ہو جو کرنا نہ ہو اور آدمی کہے کہ میں نے کرنا ہے، قول و فعل کا تضاد ہر اعتبار سے، چاہے وہ ماضی سے ہو اس کا تعلق، چاہے مستقبل سے ہو، فرمایا کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ جو کام تم نے کیے نہیں یا جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرو کہ کام ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار بنو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے گا۔ جو بھی اللہ کا مددگار بنتا ہے، کونوا انصار اللہ، جو بھی اللہ کا مددگار بنتا ہے دنیاوی اور اخروی کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اس صورت کے اندر یعنی سورہ صف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا تذکرہ ہے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے نام لے کر کی کہ میرے بعد ایک نبی ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کریم نے یہاں پہ اس بشارت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو چونکہ سورہ صف کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بشارت کا تذکرہ ہے، اگلی ہی صورت یعنی سورہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے، آپ کی آمد کے جو مقاصد ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائیں، تعلیم کتاب و حکمت نے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ساتھ ان کا تزکیہ فرمائیں۔ یہ نبوی مشن کے بنیادی انگریڈینٹس
بنیادی اجزاء ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے اور پڑھتے ہیں اس کو، چاہے وہ تورات ہو، خاص طور پہ یہودیوں کے حوالے سے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی لیکن انہوں نے تورات پر عمل نہیں کیا، تورات لے لی، پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے، فرمایا ان کی مثال کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو اس گدھے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جتنا مرضی بوجھ لاتے جائیں۔ فرمایا یہی حال ان کفار کا ہے، ان یہودیوں کا ہے جن کو تورات دی گئی اور وہ تورات کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، تو فرمایا اگر تم اللہ کے دوست ہو تو پھر ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھو۔ یہ مضمون قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی ہے۔ اور فرمایا یہودی کبھی مرنے کو پسند نہیں کرتا، ولا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی یہ مرنے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کو اپنے کرتوتوں کے بارے میں علم ہے، بما قدمت ایدیہم، کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کو یہ معلوم ہے۔ اور پھر اس کے بعد نماز جمعہ کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، اور یہ فرمایا مومنین کو کہ جب نماز جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے تو اپنے کاروبار چھوڑ کر جمعے کے لیے مسجد میں چلے جاؤ، ہر کاروبار ہر تجارت بند کر دو، اور وگرنہ اگر تم اللہ کے حکم پر یہ تجارتیں بند نہیں کرو گے تو قحط سالی کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ المنافقون ہے، اور سورۃ المنافقون جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول۔ ظاہر ہے کہ وہ منافق تھے، ان کے دل میں ایمان تو تھا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلاتے تھے اپنی قسموں سے کہ ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر منافقین کا یوں سمجھیں پول کھول دیا ہے، اور ان کی جو بے ایمانی ہے، ان کے دلوں کی بیماری اور نفاق ہے، اس کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا ہے۔ اور اس میں ایک واقعہ بھی ناظرین کرام شامل ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں غالباً غزوہ بنی مستلق ہوا تھا، اور غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر جب ایک انصاری اور ایک مہاجر کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تو انصاری نے اپنے انصاریوں کو مدد کے لیے پکارا، اور جو مہاجر تھا اس نے مہاجروں کو یا للمہاجرین، اور اس نے کہہ دیا یا للانصار، تو یہ ایک گویا جھگڑے کی کیفیت بن گئی مہاجروں اور انصار۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرما دیا، دعوها فإنها منتنة، آپ نے فرمایا ما بال دعوی جاہلیت، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، یہ بات چھوڑ دو، یہ تو بدبودار ہے، مسلمانوں کے معاشرے کو خراب کر دے گی۔ معاملہ رفع دفع بھی ہو گیا، بات ختم بھی ہوگی، لیکن اس بات کو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بہت اچھالا، اور اس نے اپنے لوگوں میں بیٹھ کر یہ باتیں کی کہ دیکھیں یہ مہاجرین جن کو ہم نے جگہ دی، جن کو ہم نے کھانے کو دیا اور یہاں پہ ہر طرح کا سنبھالا دیا، دیکھیں آج وہ تمہارے خلاف تمہارے منہ کو آنے لگیں اور تمہارے خلاف جو ہے وہ لڑائی کی باتیں اور ایک جتھے کے طور پر تمہارے خلاف لڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ اگر ہم مدینہ پہنچ گئے، اور جب مدینہ پہنچ جائیں گے تو مدینہ پہنچ کے ہم ان لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے، بلکہ اس نے مسلمانوں کے اہل ایمان کے شان میں یہ تک گستاخی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کی کہ یہ لوگ جو ہیں باہر سے آ کے ہمارے ہاں یہ کمتر لوگ تھے، گویا ذلیل و رسوا لوگ تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ آئے ہیں اور ہم عزت والے ہیں، اور مدینے پہنچ کے عزت والے جو ہیں وہ ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ یہ باتیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک کم سن صحابی رسول تھے انہوں نے سن لی، اور انہوں نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتا دیں کہ عبداللہ بن ابی یہ ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عبداللہ بن ابی کو بلا کے پوچھا، اور عبداللہ بن ابی صاف مکر گیا۔ یہ ساری تفصیلات ناظرین کرام بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات سرے سے کی ہی نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ المنافقون نازل فرمائی، اس کے اندر ان کا پورا پول کھول دیا، پھر ان کی خصوصیات بھی بتا دی، ان کی قسمیں بھی جھوٹیں، ان کا کردار بھی غلط، اور یہ جو لوگ یہ جو آپ کا کلام سنتے ہیں یہ بھی ایسے ہی سنی انسنی کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہ ان کے فہم و تدبر کی مثال یہ فرمائی کہ کانہم خشب مسندہ، ایسے ہیں جیسے دیوار کے ساتھ اچھی لکڑیاں جو ہیں وہ کھڑی کی ہوئی ہوں، جیسے لکڑی جو ہے اس کو نہ سنایا جا سکتا ہے نہ کوئی بات سمجھائی جا سکتی ہے، اسی طرح یہ کفار کی یہ منافقین کی مثال ہے کہ ان کو بھی کوئی بات نہ سمجھائی جا سکتی ہے نہ کچھ، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عزت ذلت کی بات کرتے ہیں،
اصل عزت جو ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اصل عزت تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے بعد رسولوں کی عزت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، اور اس کے بعد مومنین کی عزت ہے۔ گویا عزتوں کے اعتبار سے بھی حفظ مراتب ہیں۔ سب سے اولین عزت اللہ کی، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد مومنین کی۔ فرمایا ان منافقوں کو کیا پتہ کہ عزت کیا ہوتی ہے اور ذلت کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد مومنین کو حکم ہے سورت کے اختتام پر کہ اپنی اولاد اور مال جو ہیں تمہارے، وہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یعنی عام طور پر یہ جو اولاد ہے اور مال ہے، اس میں انسان پڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، تو حکم دیا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر ایسا کرے گا فاولئک هم الخاسرون، تو وہ گھاٹا پانے والے لوگ ہیں۔ اور فرمایا موت سے پہلے خرچ کر لو جتنا کرنا ہے۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور پھر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے ایک لمحے کی مہلت مل جائے تاکہ میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر لوں، کوئی نیکی کر لوں۔ تو فرمایا جب کسی قوم کا وقت آ جاتا ہے، کسی فرد کا وقت آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں فرماتے، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر۔ اس کے بعد ناظرین اکرام سورہ تغابن ہے، اور سورہ تغابن اگرچہ مدنی سورت ہے لیکن اس کے اندر توحید کا موضوع، عقیدہ توحید کو واضح کیا گیا ہے، توحید کا موضوع بیان کیا گیا ہے۔ گویا اس کا مزاج جو ہے مکی صورتوں والا ہے، اور مکی صورتوں کی طرح عقیدہ توحید کی وضاحت کی گئی ہے، اور ہے یہ مدنی صورت۔ اور تغابن اس لیے اس صورت کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، ذالک یوم التغابن، وہ ہار جیت کا دن ہے، قیامت کے دن کی بات ہوئی ہے، اصل فیصلہ ہار جیت کا اس دن ہونا ہے۔ فرمایا اس دن جو فیصلہ ہو گیا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو بھی اللہ پر ایمان اور اچھے کردار کے ساتھ وہاں پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی ساری برائیاں ان سے دور کر دیں گے اور ان کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا، فرمایا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، وہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اس صورت میں سورہ تغابن کے آخر پہ یہ فرمایا کہ تمہاری اولادیں اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے، تمہارے مال، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، تمہارے لیے دشمن ہیں۔ اندازہ فرمائیے ناظرین کرام، بہت سارے لوگوں کو اس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید اولادیں اور بیویاں جو ہیں بندوں کی دشمن ہوتی ہیں۔ دشمن اس اعتبار سے کہ اگر وہ دین کے اعتبار سے فتنہ ہوتی ہیں۔ انسان عام طور پر اپنی ازواج کے لیے، اپنی زوجہ کے لیے، یعنی اس میں دونوں شامل ہیں، میاں بیوی کے لیے اور بیوی میاں کے لیے، اور اپنی اولاد کے لیے لوگ جو ہیں اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیاوی تقاضوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تو دشمن ہے۔ ان آیات کے پس منظر میں، ان آیات کے شان نزول میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور حضرات مفسرین نے بیان کی ہے کہ جب بہت سارے مسلمان ایسے تھے جو فوری طور پر مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کر سکے جب ہجرت کا حکم آیا، اور اس ہجرت نہ کرنے کی وجہ ان کے بیوی بچے تھے کہ بیوی بچے انہوں نے روک لیا، یا تو وہ اپنے بیوی بچوں کو لانے کا اختیار نہیں رکھتے تھے، یا پھر کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ بیوی بچے جو ہیں ان کی محبت کی وجہ سے وہ لوگ رک گئے۔ بہرحال کچھ عرصے بعد یہ لوگ اب جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی ہجرت کر لی تھی، ان لوگوں نے تو بہت سارا دین سیکھ لیا ہے، بہت آگے نکل گئے ہیں، اور ان کو دین کی باتوں کا علم ہو گیا ہے، اور جن کا ان کو ابھی تک علم نہیں ہوا تھا۔ تو انہوں نے بڑی شرمندگی محسوس کی اور ندامت محسوس کی کہ ہم نے پہلے ہجرت کیوں نہ کی، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے تو طے کر لیا کہ ہم اپنی بیویوں کو اور اپنی اولادوں کو سزا دیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جو ہیں تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے تو ان سے درگزر کرو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تم ان کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ فرمایا تمہاری مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، اور فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ایک بڑا اہم حکم کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ ایک تو اسی کانٹیکسٹ میں، اسی پس منظر میں ہے کہ ظاہر ہے بیوی بچے ہیں، ہر شخص کی معاشرتی ذمہ داری ہیں، اور ہر شخص جو ہے معاشی جھمیلوں میں بھی پھنسا ہوا ہے، اور ان تمام تر ذمہ داریوں کے اور تمام تر جو ارد گرد اس کی مصیبتیں ہیں، اس کے مشغولات ہیں، ان کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ کے حکم پورے کرنے ہیں، حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں۔ یہ دراصل انسان کا امتحان ہے۔
لیکن وہ جو فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ سورہ بقرہ کے اندر کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ اور وہاں سورہ بقرہ میں بھی فرما دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ طلاق ہے، اور سورہ طلاق کے اندر ظاہر ہے طلاق کے احکامات دیے گئے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر بھی طلاق اور عدت وغیرہ کے احکامات تھے، اور یہاں پہ قدر تفصیل کے ساتھ ہیں۔ اس کے پس منظر میں دو واقعات حضرات مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تھی، اور طلاق دی تھی حالت حیض میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ اس طرح سے عبداللہ نے طلاق دی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے ڈانٹا، اس کو کہا کہ رجوع کرو، اور وہ رجوع کر لیا گیا، اور فرمایا کہ بعد میں حالت طہر میں طلاق دینا آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کے اور عدت کے احکام نازل فرمائے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ علامہ ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو جس خاتون کو آپ نے طلاق دی ہے وہ تو بہت پرہیزگاری کرنے والی، روزہ رکھنے والی، نماز پڑھنے والی خاتون ہے، اور آپ کی فرما برداری کرنے والی خاتون ہے، اور اس کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی آپ کی زوجہ بنایا ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہوں گی، تو لہٰذا رجوع کر لیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع فرما لیا۔ اور اس کے بعد طلاق کے احکام ہیں کہ عدت میں طلاق دینی چاہیے، یعنی جو وقت مقرر کیا گیا ہے، جو مقررہ وقت ہے، یعنی حالت طہر میں طلاق دینی چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ جو عدت کا گننے کا اس کی گنتی اور شمار کا صحیح معنوں میں اہتمام کیا جانا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ عورت کو دوران عدت گھر سے نہ نکالو۔ پھر یہ حکم دیا کہ عدت جب پوری ہو جائے تو چاہے اس کو رکھنا ہو اور چاہے اس کو چھوڑنا ہو، دونوں صورتوں میں بھلے طریقے سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر پانچواں حکم یہ دیا کہ 2 عادل گواہ بنا لو۔ چھٹا حکم یہ دیا کہ جو گواہ ہیں وہ صحیح گواہی دیں اور گواہی سے منحرف نہ ہوں۔ اور 7ویں بات یہ کی کہ جو حاملہ خاتون ہو اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب دوران عدت ان کو رہائش دینی ہے تو اپنے جیسی رہائش، اچھی رہائش دو اور اچھی طرح سے ان کو رکھو۔ اور 9ویں بات یہ فرمائی کہ عدت کے دوران جو خرچہ ہے وہ شوہر کے ذمے ہے۔ اس دوران ناظرین اکرام تقوی کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بھی شخص اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اللہ کا تقوی رکھتا ہے۔ اور تقوی کس بات کا نام ہے؟ تقوی دوہرے احساس کا نام ہے۔ ہر وقت یہ احساس رہنا کہ مجھ سے کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات ایسی سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات ایسی ہونے سے رہ نہ جائے جس سے اللہ راضی ہو سکتا ہے۔ اس دور احساس یعنی ہر وقت اللہ کی رضامندی حاصل کر لینے کا احساس، ہر وقت اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس، اس احساس کا نام تقوی ہے۔ جس شخص کو یہ احساس نصیب ہو جاتا ہے، جو اللہ سے اس طرح سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام دلائل توحید پر سورت کا اختتام ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانے، اور جو کوئی بھی اللہ کا حکم مانے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیر، صفت تخلیق کی طرح پوری کائنات پر حاوی ہے، اور ہر وقت جو ہے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، لہٰذا ہمیں اسی کا حکم ماننا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ تحریم ہے، اور سورہ تحریم کے پس منظر میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المومنین تھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلایا کرتی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد پینے کی غرض سے تھوڑی دیر زیادہ رک جایا کرتے تھے حضرت زینب کی طرف۔ اور یہ جو فطری طور پر سوتنوں کے درمیان ایک آپس میں مسئلہ ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے آپس میں پروگرام بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کسی کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پہ یہ کہیں گے کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی۔
مغافیر ایک قسم کا پھول جو ہے وہ عربوں کے اندر پایا جاتا تھا، جس کی خاص قسم کی ایک بساند ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہیں گے کہ آپ سے مغافیر کی بو آتی ہے، تو تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس زیادہ دیر ٹھہرنا بند کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے طے کر لیا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں آپ ان کو حرام کیوں کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کے پس منظر میں ایک اور واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھیں، ان کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے گھر میں اپنی غیر موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور اس پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کی دلجوئی کے لیے یہ طے کر لیا تھا کہ آئندہ وہ حضرت ماریہ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ تو یہ دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات اس کے پس منظر میں ہو یا دونوں باتیں بیک وقت اس کے پس منظر میں ہو سکتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسی کوئی بھی بات جو اللہ نے حلال کی ہے، ایسی کوئی بھی چیز جو اللہ نے حلال کی ہے آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی بیویوں کی چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ بات بتائی تھی کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی، اور اس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اظہار کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے خبر دی ہے کہ تم نے وہ بات کیوں بتائی۔ حضرت حفصہ حیران ہو گئیں کہ میرے اور عائشہ کے علاوہ تو کسی کو پتہ نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے آسمانوں والے نے جو بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ باخبر ہے، اس نے خبر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خبر کب دی تھی؟ یہ پورے قرآن میں یہ خبر تو موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو نازل ہوتی تھی وہ صرف قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی جو آپ کے فرامین اور آپ کے اعمال کی شکل میں موجود ہے، اور اس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعدیب کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کی تعدیب کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر طلاق کی دھمکی بھی دے دی کہ یہ خواتین اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اپنی آپس کی پلاننگ پر قائم رہتی ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ یہ آپس میں جتھا بنا لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست کون ہے؟ جبریل دوست ہے، اور سارے نیک مومن اور سارے فرشتے اللہ کے نبی کے دوست ہیں، تو پھر اگر یہ ان کے خلاف ایسا کوئی پلاننگ کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان کو طلاق ہو سکتی ہے، اور اگر ان کو طلاق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ یہ صرف اور صرف تعدیب سکھانے کے لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی دلجوئی کے لیے بھی اس طرح کی اٹکھیلی کرنا درست نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس آگ سے بچا لو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انتہائی طاقتور بھی ہیں اور سخت دل والے بھی ہیں، اور جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، نہ ان کو کسی کے اوپر رحم آتا ہے۔ اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، فرمایا اس آگ سے بچ جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر لو تو اس آگ سے بچ جاؤ گے۔ فرمایا قیامت کے دن جو کفار ہیں یہ بہانے بنائیں گے، ان کو کہا جائے گا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، آج تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور پھر اہل ایمان کی طرف گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ۔ ناظرین کرام، واپسی کیا ہوتی ہے؟ اور واپسی اس مقام پر ہوتی ہے جو مقام انسان نے چھوڑ رکھا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ لوگ جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر دیگر چیزوں کو اپنا ملجا و ماوا بنا بیٹھے ہیں، یا معبودان باطل کی طرف ان کی توجہ ہے، یا زندہ اور مردہ خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیاوی سہاروں کے متلاشی ہیں، ان سب کو چاہیے کہ ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف آ جائیں۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچا پچھتاوا دل سے لے کر اگر آ جائیں گے تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے ساتھ ساتھ نور عطا فرمائے گا جو ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، سورت کے اختتام پر 4 خواتین کا ذکر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے چاروں خواتین کا ذکر، 2 خواتین کا ذکر کفار کے لیے مثال کے طور پر کیا ہے، اور 2 خواتین کا ذکر جو ہے مومنین کے لیے بطور مثال فرمایا ہے۔ 2 خواتین جو کفار کے لیے مثال ہیں، ان میں ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تھیں تو وہ ہمارے بندوں کے گھر میں، کانتا تحت عبدین من عبادنا،
کہ ہمارے نیک بندے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، لیکن ان کی دونوں بیویاں جو ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں، جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، ان کے ساتھ امانت داری نہیں کی، فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو باوجود اس کی بات کے کہ وہ نبی کی بیویاں تھیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا نبی کی بیوی ہونے کی، اس لیے کہ اصل تو بات کردار ہے، اگر وہ کردار اپناتی تو بچ جاتی، تو چونکہ ان کا کردار وہ والا نہیں تھا تو فرمایا وہ جہنمی ہیں، ان کو کہا گیا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، سارے دیگر جہنمیوں کے ساتھ وہ بھی جہنم میں چلی گئیں۔ اور دو خواتین کی مثال مومنوں کے لیے جو دی، فرمایا ان میں ایک فرعون کی بیوی ہے، یہاں پہ اس کا نام نہیں لیا گیا، مفسرین کرام نے اس کا نام آسیہ لکھا ہے، اور دوسری حضرت مریم، فرمایا یہ دونوں وہ مثال ہیں جو تابعداری اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی مثال ہیں۔ جو خواتین بھی اس طرح کا کردار اپنائیں گی جس طرح کا مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ نے کیا، تو وہ دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔